الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے ٹاپک میں مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ لوگ جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا سماج کے کسی طبقے سے جڑے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں حکومت کا منشا ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے تئیں اچھا نظریہ نہیں رکھتی ہے، وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، سزائیں دے رہی ہے، جیلوں میں بند کر رہی ہے اور ہمارے خلاف طرح طرح کے ظالمانہ قوانین پاس کر رہی ہے۔ ان ظالمانہ قوانین میں ایک قانون لفظ جہاد کا ہے۔ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ باہری ملک سے مسلمانوں کے لیے پیسے آتے ہیں، مسلمان نوجوان لڑکے ان پیسوں سے ہندوستان میں جہاد کرتے ہیں، ہندو معصوم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، یہ لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں اور مسلمان لڑکے ان لڑکیوں کا مذہب تبدیل کر کے بائی فورس جبرن ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں اور اس سے شادی کرتے ہیں۔ اس کو لفظ جہاد کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر ڈرامہ ہے، فسانہ ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹا قصہ اور کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل اس منشا کے پیچھے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس قانون کے ذریعہ ہم مسلم نوجوانوں پر شکنجہ کسیں، ان پر ظلم کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزائیں دیں۔ یہ حکومت کا منشا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا حکومت چاہتی ہے۔ میں یہاں پر مسلم نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم شادی کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، تعلق کے معاملے میں، رشتہ داریوں کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ بطور خاص اس معاملے میں حکومت کا جو منشا ہے وہ منشا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس مقام پر ٹھہر کر ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ سماج جس کو محبت کا نام دیتا ہے یا ہندی فلموں کے ذریعے لوگ جس کو محبت کا نام دیتے ہیں، کیا وہ محبت صحیح ہے؟ اسلام اس کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ایک لڑکا اجنبی لڑکی سے عشق کرے، محبت کرے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اسلامی نظریے سے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی اجنبی لڑکی سے بلا ضرورت بات نہیں کر سکتا، اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، اس سے تنہائی اختیار کرنا حرام ہے، اس کے پاس سونا حرام ہے، اس سے قربت اور جنسی تعلق قائم کرنا یہ تو بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت برساتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں سزا رکھی ہے اور آخرت میں بھی سزا رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بدترین فحش اور برا راستہ ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے ہمارے لیے کسی اجنبی لڑکی سے عشق کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو جب ہم حرام کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے مار پڑ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ایسا کام ہی کیوں کریں جس کی بدولت ہم کسی سزا میں گرفتار ہوں اور اللہ کا عذاب ہم پر آئے۔ تو اسلام کے اندر کسی اجنبی لڑکی سے عشق کرنا حرام ہے۔ اجنبی لڑکی سے مراد یہ ہے کہ جس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، وہ اجنبی ہمارے لیے، چاہے چچیری بہن کیوں نہ ہو، چاہے خلیری بہن کیوں نہ ہو، یا دنیا کی کوئی لڑکی جس سے نکاح کرنا ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہمارے لیے اجنبی لڑکی ہے۔ ایسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا، اس سے عشق کی بات کرنا، پریم کرنا، اس کے ساتھ سونا، اس کے ساتھ خلوت نشینی کرنا، اس کے ساتھ جو ہے گھومنا ٹہلنا، پارکوں میں جانا، ڈیٹنگ کرنا، اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز اور جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کا تصور کیا ہے۔ کیا کوئی شخص شادی کرنے سے پہلے کسی سے عشق کر سکتا ہے، یا کوئی شخص شادی کرنے کے لیے کسی کا مذہب تبدیل کر سکتا ہے؟ اسلام میں شادی کرنے کا معیار کیا ہے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ ایک وجہ مال ہے کہ لوگ عورتوں سے مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اسی طریقے سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم دین کی بنیاد پر شادی کرو۔
اور دین کی بنیاد پر شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. یعنی اسلام میں شادی کرنے کا معیار دین ہے. ہم دین کی بنیاد پر کسی سے شادی کریں گے، اور دین کی بنیاد پر جس نے شادی کی اس کی شادی کامیاب ہوگی، اور ایسی شادی کرنے والا آدمی زندگی میں مطمئن رہے گا. جس نے ایسا نہیں کیا وہ شخص زندگی میں نقصان اٹھائے گا، پریشان ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے. جب وہ مدینے میں بیوہ ہوئی تو مدینے کے ایک رئیس خاندان سے رشتہ آیا. ابو طلحہ نامی آدمی نے شادی کا پیغام دیا. ام سلیم مسلمان تھی، ابو طلحہ اس وقت کافر تھے. چنانچہ لڑکی نے پیغام رد کر دیا اور خبر دی کہ شادی کرنا جو ہے، شادی کا رشتہ جو ہے مناسب ہے، لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے. جبکہ دیکھیں ابھی اللہ کی طرف سے مسلمان اور کافر کے نکاح کے بطلان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے دل میں اتنی اچھی بات پیوست کر دی. اسی طریقے سے آپ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو دیکھ لو پھر شادی کرو، اس طرح سے تمہارے درمیان محبت زیادہ ہوگی. چنانچہ وہ اس عورت کے پاس گئے اور والدین کے ذریعے خبر بھیجائی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لڑکی پردے کے پیچھے سے یہ بات سن رہی تھی. اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو تم مجھے دیکھ سکتی ہو، اور اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے تو تم مت دیکھو، اللہ کا واسطہ ہے. چنانچہ وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، پھر شادی ہوتی ہے. پھر وہ شادی کے بعد اپنی محبت کی بات ذکر کرتے ہیں. تو شادی میں بنیاد جو ہے دین ہے، معیار دین ہے، اور شادی سے پہلے ہم لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن لڑکی سے عشق نہیں کر سکتے ہیں، لڑکی سے پریم نہیں کر سکتے، ٹیلی فون سے بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ گھوم نہیں سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے چائے نہیں پی سکتے ہیں، ڈیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، پارکوں میں گھوم نہیں سکتے ہیں. اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو شادی کے لیے اگر کوئی عشق کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. عشق کر کے کوئی شادی کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. اور کوئی شخص آپس میں محبت کر کے زناکاری کر کے شادی کرتا ہے یہ حرام ہے. زانی کا زانیہ سے اسلام میں شادی حرام ہے. اسی طریقے سے یہاں ایک بات اور بھی جاننے کی ضرورت ہے. جو لو میرج کرتے ہیں یا محبت کر کے شادی کرتے ہیں تو عموماً ایسی شادیاں کورٹ میں ہوتی ہیں. کورٹ میرج ہوتا ہے. کورٹ میرج میں عموماً ولی نہیں ہوتا، بس لڑکا اور لڑکی کورٹ میں حاضر ہو کر یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں. اسلامی اعتبار سے یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، یہ حرام رشتہ ہے، کیونکہ بغیر ولی کے شادی نہیں ہوتی، یہ شادی ہوگی ہی نہیں. اب ایسی زندگی اگر گزاری جائے تو یہ زندگی حرام زندگی ہوگی. ہاں، یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا جو ہندو، کافر لڑکا یا کافرہ عورت اگر اسلام کی طرف مائل ہے، اسلام کی حقانیت کو جانتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو جان کر اسلام لانا چاہتے ہیں تو پھر ایسے شخص کو مسلمان بنا کر اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شادی سے پہلے محبت کرنا، عشق کرنا جائز نہیں ہے، یا شادی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اس کا مذہب تبدیل کرنا، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام نام ہے، اسلام کی حقانیت کو جاننا، دل سے اسے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عملی جامہ پہنانا. اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور اگر اس کا مذہب تبدیل کر کے صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کر رہا ہے، وہ اسلام نہیں جانتی ہے اور اسلام سے راضی نہیں ہے، تو یہ مذہب تبدیل کرنا بھی حرام ہوگا. یہ شادی ہی نہیں ہوگی، وہ اسلام جانتی ہی نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام کا اسٹڈی کرے، اسلام کو پڑھے، اسلام کی حقانیت کو جانے اور پھر اس کو دل سے تصدیق کرے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرے
کہ وہ اسلام پر چلے گی، اسلام سے راضی ہے، تب جا کر اس سے جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ تو مسلمان لڑکے، نوجوان لڑکے اگر عشق و محبت کے معاملے میں اسلام کو فالو کریں، کسی اجنبی لڑکی کی طرف نہ دیکھیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کسی سے عشق نہ کریں، کسی سے تنہائی میں نہ ملیں، کسی کا مذہب جو ہے زبردستی تبدیل نہ کرائیں، اور کوئی جو ہے مسلمان ہو گئی ہے، لڑکی ہے، اس سے شادی کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں غلطی ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے، ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ اس معاملے میں ہماری طرف سے جو غلطی ہے، اگر ہم ان غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، اسلامی اعتبار سے اگر ہم چلتے ہیں، تو انشاءاللہ لب جہاد کے معاملے میں حکومت کا جو منشا اور منصوبہ ہے اس میں حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق دے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے مطابق شادی کرنے اور کسی سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔